بے شک بولو سننا چاہ رہے ہو؟ نبی نے فرمایا سلاسہ تین طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ مفتی صاحب علامہ شاہد صاحب قبلہ بیٹھے، اگر کوئی شراب پی لے تھوڑی دیر کے لیے مان لو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ شراب پی لے، شراب پینے کے بعد وہ نشے سے باہر آ جائے، نشہ اتر جائے، اس کے کپڑے پاک صاف ہوں، شرائط نماز پائے جائیں، اب وہ وضو بنا کر کے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ رہے؟ کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے کوئی کرے، چوری مت کریو، مان لو اگر کسی نے چوری کر لی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، مگر پاک صاف ہے، کپڑے صاف سترے ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر یہ کون سا ایسا گناہ اگر وہ گناہ کر لے پھر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں؟ ڈھونڈو کون ہے، میں بتاتا ہوں آج، اب پھر اپنے گریبان میں چھانٹنا، جھانک کر کے دیکھنا۔ اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزے رکھ کے روزے قبول نہیں، اور وہ بھی میری نہیں نبی کی بات ہے۔ نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جس کا نہ نفل قبول ہوتا ہے، نہ واجب قبول، نہ فرض قبول، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر ایک یاد رکھنا سبق، نمبر ایک العاق لوالدی، جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں، وہ کون ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو بہت ہلکا سمجھانا ہم نے، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کہنا نہیں مانتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان، آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور جو بات بولوں گا ذمہ داری سے بولوں گا، علماء بیٹھے سمجھے، یا تو انشاءاللہ قرآن کی آیت پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی فرماتے العاق لوالدی، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول۔ اب تمہیں کیا میسج ملا یہاں سے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بہت نوٹ دے جاتے ہیں، پیروں کو بھی دے جاتے ہیں، سب کو دے جاتے ہیں، مگر اس کی ماں 2 ٹائم کی دوا کے لیے تڑپ رہی ہے، اس کا باپ 1 ٹائم کے کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ پیارے اس طرف میں لانا چاہتا ہوں، اگر توجہ ہو تو، اگر سننا چاہتے ہو نوجوانوں، تم ہم پہ بہت نوٹ دو، دینا بھی سنت، لینا بھی سنت، مگر اصلی چیز کو بھی مت بھولو۔ اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں، مجھے کتنے ہی نوٹ دے جاؤ، ایک بھی قابل قبول نہیں، مجھے کیا کسی کو بھی دے جاؤ۔ اور ایک بات اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں، علماء بیٹھے غلط بولوں تو پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، اور ورنہ تو تصدیق ہے۔ سنو، اگر تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہیں، توجہ، او بہنوں بچیوں بات نہیں کرو، آرام سے، تمہارے ماں باپ، توجہ رکھو، توجہ، تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہیں، کہاں پہ؟ ادھر، اور مجھ جیسے ہزاروں مولانا، پیر، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے اصلی، نقلی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں، نقلی کو تو پہلے ہی بہت مارا جائے گا۔ بعض بار نقلی پیر اتنا منحوس ہے، نہ 1 ٹائم کی نماز پڑھے، 10 انگوٹھی، عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہے، سارے کام الٹے کر رہا ہے، اس کو تو بہت ہی مارا جائے گا۔ اس کی سب سے زیادہ دھمال، اتنی پٹائی ہوگی اس کی، ہڈی چر چر بولے گی اس کو، اتنا مارا جائے گا اس کو۔ اور تم کیا سمجھ رہے ہو نا، وہ کہتا ہے نماز، ارے تو نماز پڑھ کے کیا کر رہا ہے، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس منحوس سے کہیو پہلے تو چلا جا، جو اللہ اور رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کہاں سے ہوگا؟ وہ میں اصلی پیر کی بات کر رہا ہوں، نقلی کی نہیں، اس کو تو چھوڑو، جانے دو۔ اگر تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے اور ہزاروں اصلی پیر ادھر کھڑے
صحیح سمجھ میں تو آ رہی ہوگی نا؟ واہ واہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک بات کلیئر کر کے جاؤں گا. اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نا؟ اور فری میں تو کافی چالو گے. نماز پڑھنے کو کہو تب آتی ہے مصیبت تو. نماز پڑھنے کو کہہ دو تو ادھر آدھر کو بھاگتا دائیں بائیں کو. ہاں ابھی آ رہے ہو, توجہ رکھو. چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں؟ اسی لیے تو تم مزاروں پہ جاتے ہو, اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو. اور تم اتنے سیدھے اتنے بھولے بھالے ہو نا, اگر کوئی نقلی مزار نکال لے نا تم اس پہ بھی کود پڑتے ہو. اور پیسوں کے لالچ میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا. صحیح بتا رہے ہوں میں, آخرت تو دیکھ ہی نہیں رہا. مزارات مزاروں پہ جاتے ہو, جانا چاہیے, اچھی بات, بزرگوں میں جانا چاہیے, مگر یہ بھی سن لیو مردوں کا جانا جائز ہے, عورتوں کا نہیں. یہ یاد رکھیو, کہیں تم تو چلے گئے دھان لگانے اور یہ چلی گئی مزار پہ آگ لگانے. سمجھے, تم چلے گئے دھان لگانے کہ چل کام کر, میں کام کر رہا ہوں, تو یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے چاروں طرف, یہ اگربتی یہ نکالے گی تمہارے گھر کے بھوت. خود بھوت بنی پڑی ہے. یہ اگربتی لے کے مزار کے ساتھ چکر لگا رہی ہے. شام کو تم کام کر کے آئے, یہ مزار پہ چکر لگا کے آئے, تو یہ تم سے نہیں پوچھ رہے. یہ بولا کیسی طبیعت ہے؟ بولی مزار پہ جا کے 2-4 چکر لگائے نا, اگربتی لائی ہوں, اب ٹھیک لگ رہی ہوں میں, اب ٹھیک لگ رہی ہوں. اب کیا دماغ پایا تم لوگوں نے بھی یار. عورتوں کا احناف کا مزارات پر جانا جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ مگر تم جایا کرو, تمہیں جانا جائز ہے, اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو. مگر یاد رکھیو ایک بارگاہ تم وہاں پر جاتے ہو دعا مانگنے, اور دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ, مگر ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر اس جگہ اس کا پتہ ایڈریس میں بتا دوں کہ وہاں پہ دعا رد ہوتی نہیں. الحمدللہ دعا قبول ہوتی. اور سنو کام کی بات یہ ہے, وہاں پر عورتوں کا جانا بھی جائز ہے. اب آپ کہو گے کون سی بارگاہ ایسی ہے؟ بتا دوں, جب دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی اتنی پیاری دوں گا تمہاری پیشانی کھل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون سی جگہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں 100 کے 100%؟ دعویٰ کر رہا ہوں 100 کے 100% قبول. بولو چاروں, اگر اجازت ہو تو اس کا ایڈریس بتا دوں, پتہ بتا دوں, سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا چلو رہنے دو, اچھا بتا دوں. ہاں مطلب کی ہو رہی ہے نا, سمجھو تم سے زیادہ ہمارے بھائی بے قرار ہیں. ہار ڈال کے دولہا میں آج یہی لگ رہا ہے. اللہ برکت. کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ یہی کیوں ماشاءاللہ, نام بھی فراست علی. اچھا, اور پھر نیتا جی ہیں, نیتا جی, مگر نیتا جی ٹانگیں سمیٹ لو یار. دیکھو تم اسٹیج پہ بیٹھو سب دیکھ, ٹانگیں سمیٹ لو. ہاں ورنہ ہم سمٹوا دیں گے پھر. چلو یہ ان سے محبت والے جملے میں نے کہہ دیے, اچھے لگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. سمجھ میں آ رہی؟ بولو اس جگہ کا اس کا پتہ بتا دوں, ایڈریس لکھا دوں, لکھنا چاہ رہے ہو؟ چلو گے نا 100 کے 100% دعا قبول. وہ جگہ کون سی ہے؟ بہنیں بھی جا سکتی ہے, وہ جگہ کوئی اور نہیں, وہ بارگاہ تمہاری ماں باپ کی بارگاہ. اگر یہاں ان کی خدمت کر لو, ماں باپ راضی ہو جائے. اب یہ ماں باپ اگر دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا, یہ آقا کہتے ہیں, یہ وہ نبی فرماتے ہیں. جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا, جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا, جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا, وہی نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین الاولادہما کدعاء النبی
नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह बेशक। मैंने दावे में दलील में हदीस पढ़ी, अब कौन रद्द कर देगा? तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे शाह विलाया साहब की अमरोहा में, तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे आला हजरत की, तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे गरीब नवाज की, तुम्हारी दुआ ऐसी है बड़े पीर साहब की। एक जात ऐसी भी है, नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के लिए। तो नबी की दुआ क्या रद्द हो सकती है? दलील मिल गई। माँ बाप को सता रहा है, माँ बाप का कहना नहीं सुनता, कहता चुप के रहिए बैठ रहिए बुड्ढा। और अगर कोई कह दे जलसे में मोड़ा जो नबी का गुलाम है, खड़े होगा ना नारे वाले नारे तकबीर नारे रिसालत, फाड़ लिए गिरबान के बटन और अम्मा को जाके आंखें दिखा रहा है। अभी लगा रहे थे, समझे? अम्मा को जाकर के आंखें दिखा रहा है। प्यारे अपने ऊपर जरा गौर कर, अपने ऊपर सुनो। तुमने कोई शख्स ऐसा देखा, तवज्जो रखना, तवज्जो निकल ना जाए, बात बड़ी काम की हो रही है। तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? देखा आज तक? बोलो देखा? नहीं। बहनों ने देखा कि जिसका भाई लेटा हो और या बहन लेटी हो और उसकी बहन मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाती हो या खाता हो? देखा? मैं दिखाता हूँ आज तुम्हें। 40% लोग हो, बहुत ख्यालों में हैं हम, हैं कहाँ? और कुरान की आयत सुनाऊंगा जिसका एक एक लफ्ज हक है। पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का कलाम एक तरफ। बेशक बेशक सही बात। दावा करूंगा तो दलील भी हजरत सही बता रहा हूँ। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब किबला, कम से कम 40% लोगों से ज्यादा होंगे ऐसे। ज्यादा ही है। आप कहेंगे यार सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, हजरत कैसी बात? कुरान की आयत तो सुनो। कौन है वो, तवज्जो रखना, कौन है वो जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता? अल्लाह का कलाम सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। घर में जाकर के कुरान पढ़ लेना, तर्जमा देख लेना। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। मफहूमन तर्जमा करता हूँ। अगर कोई आपस में गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता, कितने लोग गीबत करते, चुगली करते, बुराई करते, अल्लाह फरमाता चुगली करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक सही बात है, हक है। बहुत मोबाइल देखे, बहुत टीवियां देखी, घर में जो कुरान रखा उसे भी देखा और पढ़ा कर। ये कुरान क्या रहा? आज के बाद जबान को बंद कर लेना। बाज लोग बहुत बुराइयां करते हैं ना, और अभी प्रधानी का इलेक्शन निकला, अल्लाह माफ फरमाए, रमजान में ही निकला हजरत। बाज तो इतना झूठ बोला। रमजान का महीना आता है गुनाहों से दूर हो जाने का, जहन्नम से अपने आप को आजाद कर लेने का, इबादतें करने का। उतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना, वो भी रमजान में। लड़ो, इलेक्शन लड़ो, लड़ाओ। जो प्रधान कौम के काम आए, दीन के काम आए, उसे अपना वोट दो, कामयाब बना दो। समझ में आ रही है? हाँ, ये आओ आगे बढ़ो। समझे? कोई मोहल्ले में अच्छा काम कर रहे हो उसे आगे बढ़ा दो। मगर झूठ की हद हो गई है, झूठ की हद हो गई है। गीबत करते, चुगली करते, चौराहों पे खड़े हो गए, तेरी
کرتے نہیں کرتے بولو کتنے لوگ کرتے 40%. اللہ فرماتا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. آپس میں غیبت مت کرو, چغلی مت کرو, ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے, اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا بے شک. نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں. کتنی عورتیں بولو بولو 2 عورتیں آئیں اپنے مسائل. نبی نے کہا سنو, تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ وہ تو چکر میں. کہنے لگی آقا نہیں, کون ہوگا ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے گا؟ نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو. دونوں چپ کہہ رہی ہیں آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی ہم کھا کے نہیں آئے. میرے نبی نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو. دونوں رو کر کے کہنے لگی آقا مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو چھوڑے, آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا. نبی نے فرمایا اچھا, ادھر جاؤ اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو, پلٹی کرو. جیسے ہی دونوں عورتیں ادھر گئیں اور جب حلق میں انگلی ڈال کے قے کی تو گوشت کی بوٹیاں لوتھڑے نکل رہے تھے. وہ دونوں رونے لگی, کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی آقا ہم نے آج گوشت ہی نہیں کھایا, مگر یہ کہاں سے نکلا پریشان. نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو, برائی کر کے آئی ہو, چغلی کر کے آئی ہو, اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اللہ. آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ, پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں انشاءاللہ. بولو رکھ لو, زبان کی حفاظت کرو. نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت تم کر لو, جنت کی ضمانت میں لیے لیتا ہوں. ایک زبان, دوسری شرمگاہ. تم نے ایسا کوئی شخص دیکھا, میری بہنیں بیٹھی ہیں کیسے بتاؤں, چلو تھوڑا میں ہلکے لفظوں میں بولوں گا, اسے پورا سمجھ لو گے. کوئی شخص ایسا دیکھا جو سگا بیٹا اپنی ماں سے غلط حرکت کرتا ہو, کتنا خراب ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. میرا اشارہ سمجھ گئے نا, پوری بات سمجھ گئے. کتنا نیچ انسان ہوگا, کتنا برا ہوگا, کتنا غلط ہوگا جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اب میں منہ کالا کروں, سمجھ لینا, پوری بات سمجھ لینا, ٹھیک ہے. تم نے دیکھا آج تک ایسا؟ پیارے میں حدیث بتاؤں گا, صحیح بتا رہا ہوں, منہ کو کلیج آ جائے گا. میں اس تقریر کو 2 گھنٹے میں بھی پھیلا سکتا ہوں, مگر ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات جلدی لا کر کے نا میں تمہیں زیادہ باتیں بتانا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کسی کے دل پہ اگر بات اثر کر جائے تو کامیاب ہو جائے, مگر شرط یہ ہے میری باتیں تم اپنے دوستوں تک پہنچاؤ گے. بولو خود بھی عمل کرو گے. بولو انشاءاللہ. بولو کون شخص ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط نظر رکھتا ہے, منہ کالا کرتا ہے؟ سنو, سود. کیا بولو؟ سود لینا دینا کھانا کھلانا. سود لینے والا اور دینے والا ایک رشوت. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سود جانتے ہیں کتنا کاروبار چلا رہے ہیں لوگ, کتنے لوگ ایسے ہیں. اگر کوئی تمہارا دوست ایسا ہو یہ بات حدیث کے ذریعے سے پہنچا دینا. اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے, سود کا روپیہ کھاتا, پیسہ کھاتا, سود لیتا دیتا, تو سن لے سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے درجے 70 ہے, اور ایک حدیث میں 73 کا بھی ذکر آیا ہے. اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ, 70 درجات. مگر سنو فیض گنج کے غیور مسلمانوں, سنو
اگر تمہارا کوئی دوست ایسا ہو تو اس کو یہ بات بتا دینا، جو 70 درجے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ کبھی سوچا اس بات کو؟ لوگ دیکھتے ہی نہیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، کب تک کھاتے رہیں گے؟ بیٹی چھوٹی سی بچی، چھوٹا سا بچہ، اس کی چائے پتی آ رہی ہے، دودھ آ رہا ہے، وہ بھی سٹوں کے پیسے سے، جوئے کے پیسے سے، حرام کے پیسے۔ یہ کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی، کہاں ڈالو گے اسے؟ کبھی زندگی میں دیکھا حضرت؟ یہ پرانے لوگ ہیں، ان سے پوچھو، ان کے کھیتوں پہ بڑے بڑے چکروٹ تھے، بیل گاڑی پوری نکل جاتی تھی، پوری، اور آج آدھی انہوں نے کاٹ لی، آدھی انہوں نے کاٹ لی، اتنی پتلی مینڈ بنڈی، مینڈ بچی، اب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، صبح کے جا کو پھاوڑا ٹیڑا مار رہا۔ کہاں لے کے جائے گا؟ کہاں لے کے جائے گا؟ یہ سارے چکروٹ ختم، نہریں نروے بنا دیے، کہاں لے کر کے جائے گا؟ سگے بھائی کی اگر دیوار ٹیڑھی ہے، دل میں اتنی جگہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا بھائی میں سیدھی کر لوں، تو کہہ رہا مار دوں گا، مر جاؤں گا۔ وہ آنگن میں کھڑے کو اس کی ماں کو گالی دے رہا، اور وہ آنگن میں کھڑے کو اس کی ماں کو، اس کی ماں الگ الگ ہے کیا؟ کیا دماغ پر؟ ذرا توجہ رکھو، غور کرو۔ آج کے بعد سود کوئی نہیں، رشوت کوئی نہیں، توجہ آ رہی ہے؟ حرام کا روپیہ اور پیسہ کوئی نہیں، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، روزانہ گوشت نہیں کھاؤ گے، چٹنی سے کھاؤ، تمہارے بچے فخر کریں گے ہمارا باپ غریب تھا مگر خون پسینے کی کمائی کھلاتا تھا۔ آخری بات بتا دوں، ٹائم زیادہ لے لیا، اجازت ہے آخری بات کے لیے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ شراب والی بات اور بتا دوں، ختم کر رہا ہوں، جبکہ یہ پورا ایک ایک موضوع الگ الگ ہے، پورا موضوع الگ الگ ہے، مگر سنو، شراب، ایک بات بتاؤں، اس کپڑے پر جیسے پیشاب لگے، پیشاب 1 درہم سے اگر زیادہ ہو تو کپڑا ناپاک، ایسے ہی بعض فقہا فرماتے ہیں اگر شراب اس کپڑے پر لگ جائے 1 درہم سے زیادہ ہو تو جیسے پیشاب سے ناپاک ہوتا ہے ایسے ہی شراب سے بھی ناپاک۔ بعض فقہا کہتے ہیں اب بتاؤ کہیں پہ اللہ اور رسول کا نام لکھا ہو اس پہ پیشاب ڈالے گا کوئی؟ ناپاکی میں شراب بھی اسی کے برابر ہے۔ کوئی ایسا ہے کسی کا دوست جو پیشاب پیے؟ پیشاب کیوں نہیں پی رہا؟ اس میں کوئی اتنی بدبو تھوڑی ہے شراب سے، اس لیے ناپاک، یہی تو ہے نا، نہیں پی رہا۔ کیسا مسلمان ہے یار وہ، جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے اسی منہ سے شراب پیتا ہے، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لیتا ہے اسی منہ سے شراب پیتا ہے۔ حضرت علی کا نام لے کے بہت اچھل رہے تھے، حضرت علی ہی کے حوالے سے ایک بات بتا دوں اور ختم کر دوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ اس آیت کے تحت شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، چھوٹا سا کر کے بتاؤں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، جو شراب پیتے ہیں کسی کا دوست اگر شراب پیتا چھڑا دینا، یہ باتیں بتا دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دو، سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے، اس زمین پر گھاس جم آئے، گھاس اگ آئے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، کھا لیں، پیٹ بھر لیں، تو علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان بکریوں کا تم ایک دم غٹر 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 پوچھو تو کہہ رہے بیئر ہے، بیئر باڈی بنا رہا جم جا، وہ باڈی کس کام کی جو حرام سے بنے، وہ باڈی کس کام کی جو حرام چیزوں سے بنے، وہ باڈی کس کام کی جو عبادت میں نہ لگے، ماں باپ کی خدمت میں نہ لگے، دین اسلام میں نہ لگے۔ ایسی باڈی کسی کام کی نہیں سوائے قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے۔ سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گی،
یاد رکھنا آج کے بعد شراب کو بھی ہاتھ مت لگانا. میں نے بات کافی آگے بڑھا دی ہے. بات کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں. اللہ پیارے، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا. کوئی میرا دشمن نہیں ہے، اسلامی رشتے کے سب میرے بھائی ہو. سمجھ میں آ رہی؟ اور بچوں، تمہیں بڑی محنت سے تمہارے استادوں نے پڑھایا. میرے لال اتنا ضرور خیال رکھنا، ذات پہ داغ آنے مت دینا، دھبا آنے مت دینا. ہمارے ہاتھوں سے تمہارے پگڑی بندھی ہے، صافہ بندھا ہے، تمہارے سینے میں قرآن آیا ہے. یہ سارے علماء موجود ہیں. آج سے ایسے ہو جاؤ، اگر تم کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو ہر ادا بولے نبی نبی. اور تم بھی سنو، آپس میں میل محبت پیار، دل سے حسد کینہ بغاوت ادھر ادھر کرنا، جلن، یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو. تمہیں خدا کا واسطہ، اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچانا. اگر تم کسی کے کام میں نہیں آ سکتے تو اس کا کام بھی مت بگاڑنا. ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام. آپس میں میل محبت پیار. نوجوانوں، تمہارے پاس موبائل ہے نا، اس کو اچھا استعمال کرو. اچھی تقریریں سنو، اچھی نعتیں سنو، قرآن سنو، اسی سے نماز سیکھو. ساری باتیں اس کو اچھا استعمال کر سکتے ہو. میں اپنی بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا، تم موبائل کو ہاتھ مت لگاؤ، مت لگاؤ، مت لگاؤ.